للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ مستقل عمارت اور انگریزوں سے جنگ۔ مولانا ولایت علی صاحب کے انتقال کے بعد مولانا عنایت علی صاحب غازی منگل تھانہ سے ستانہ تشریف لے آئے، جو مجاہدین کا مستقر اور ہیڈ کوارٹر تھا۔ تمام لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ نے جیسے ہی زمام قیادت اپنے ہاتھ میں لی، انگریزوں کے حلیف جہاں داد خاں والی امر پر حملہ کرنے کا منصوبہ پورا کرنا شروع کر دیا۔ آپ کا یہ حملہ کامیاب ہوا۔ جہاں داد خاں کی قوت ٹوٹ گئی، انگریزوں کو بار بار امداد کے لیے فوجیں بھیجنی پڑی، جو ناکام رہیں، مگر افسوس حالات نے مساعدت نہیں کی۔ نمبر 1، ازلی وفادار اکبر شاہ کے لڑکے بے وفا ہو گئے۔ نمبر 2، 1857 عیسوی میں پورے ہندوستان کی عام بغاوت نے امداد کے راستے بند کر دیے۔ نمبر 3، انگریزوں کے تازہ دم فوجوں نے جب 1857 عیسوی کے جہاد حریت کو ناکام کر دیا تو ان مجاہدین پر طاقت کی اور ان کو پہاڑی علاقوں کی طرف پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ یہی وہ دور تھا کہ پیغام اجل آ پہنچا اور 1274 ہجری 1858 عیسوی کے آخر میں آپ نے سفر آخرت اختیار کیا رحمہ اللہ۔ اب اس دور کے متعلق پہلے سوانح نگاروں کا رقت انگیز بیان ملاحظہ فرمائیے، اس کے بعد انگریزی مورخین کی شکایت سنیے۔ مولانا عبدالرحیم صاحب کا ارشاد ہے کہ 1857 عیسوی کے غدر کی وجہ سے راستے پر خطر تھے، شہر سے باہر نکلنا دشوار تھا، املاک تہلکے میں تھے، جانوں کو امن نہ تھا، پھر کس کو ہوش تھے؟ اور کیوں کر ممکن تھا کہ سرحد کے پار فاقہ کشوں کے لیے کوئی سامان کیا جا سکتا؟ مسلسل فاقہ کشی نے حالت تباہ کر دی۔ درختوں کی کونپلوں اور پتیوں سے اصحاب صفا کی سنت ادا ہونے لگی۔ چند ماہ مسلسل غلے پر نظر تک نہ پڑی، ایجابتیں خون آلود ہونے لگیں۔ آپ کے پاس جو کچھ تھا وہ مہاجرین اور انصار پر صرف کر چکے تھے، اور تھا بھی کیا، اونٹ کے منہ میں زیرہ۔ اب ادھر ساتھیوں کی بدگمانیاں اور طعنے شروع ہو گئے۔ زندگی تلخ تھی، یہ وقت تھا کہ اگلی امتیں مضطر ہو کر متى نصر اللہ پکار اٹھتی تھیں، مگر اس صبر و استقامت کے پہاڑ نے پورے صبر و تحمل کے ساتھ راضی برضا رہتے ہوئے اللہم بالرفیق الاعلیٰ سے زبان تر کرتے ہوئے بعارضہ بخار و ضیق نفس 1274 ہجری مطابق 1858 عیسوی کے آخر میں سجن المؤمن سے جنت مقیم کو رحلت کی۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ واحشرہ فی زمرۃ المہاجرین الذین ہاجروا وجاہدوا مع نبیک صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ مولانا عبدالرحیم صاحب کا بیان ہے، جو ایسے وقت لکھا گیا کہ اس خاندان کی تباہی کے بعد باقی ماندہ افراد کو برطانوی سامراج کے غیظ و غضب سے بچنا مقصود تھا۔ اس کے بعد ان مجاہدین کے خاص کرم فرما ولیم ولسن ہنٹر کا غضب آلودہ بیان ملاحظہ فرمائیے۔ وہ انقلابی سرگرمیوں اور خفیہ سازشوں کا شکوہ کس طرح کرتے ہیں، فرماتے ہیں 1852 عیسوی میں ان مجاہدین نے خیال کیا کہ اپنے طے شدہ پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کا مناسب وقت آ گیا ہے۔ روپیہ اور آدمی ہمارے علاقوں سے ستانہ کیمپ کو متواتر جا رہے تھے۔ اس سلسلے میں حکومت پنجاب نے ہماری فوج کے ساتھ سازشی خط و کتابت بھی پکڑ لی تھی، یعنی انہوں نے کمال عیاری کے ساتھ ہماری دیسی پیادہ فوج کے ساتھ سازش کی تھی، جو اس وقت راولپنڈی میں مقیم تھی اور متعصب نو آبادی کے بہت ہی قریب تھی۔ اگر وہ ہمارے صوبے پر چڑھائی کرتے تو یہی رجمنٹ تھی جو سب سے پہلے ان کے مقابلے کے لیے بھیجی جاتی۔ ان خطوط سے بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی تھی کہ بنگال سے باغی کیمپ تک روپیہ اور آدمی پہنچانے کے لیے ایک باقاعدہ نظام موجود ہے۔ انہی دونوں پٹنہ کے مجسٹریٹ نے یہ رپورٹ دی کہ اس شہر میں باغی جماعت کے آدمیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس انگریزی منصوبے کے دارالخلافہ کے بعد مجاہدین شہر میں بغاوت کی اعلانیہ تبلیغ کر رہے ہیں۔ پولیس بھی انہی دیوانوں کی طرفدار تھی، اور ان کے لیڈروں میں سے ایک نے اپنے مکان پر 700 آدمی اس غرض سے جمع کر رکھے تھے
کہ اگر اس سلسلے میں کوئی مزید تفتیش ہوئی تو اس کا مقابلہ ہتھیاروں سے کیا جائے گا۔ سرحد پر مجنونوں کے کیمپ کو روپیہ اور آدمی پہنچانے کے لیے جو باغیانہ نظام قائم تھا، اس کی طرف سے انگریزی حکومت اب زیادہ دیر تک آنکھ بند نہ کر سکتی تھی۔ اسی سال 1852 میں انہوں نے ہمارے حلیف ریاست امب کے نواب صاحب پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے انگریزی فوج بھیجنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ 1852 میں ہمارے بہت سے سپاہی غداروں کے ساتھ خط و کتابت کرنے کے جرم میں سزایاب ہوئے۔ میں ان بے عزتیوں، حملوں اور قتل و غارت کی تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا۔ 1856 میں سرحدی جنگ کا باعث ہوئے۔ اس دوران میں مذہبی دیوانوں نے سرحدی قبائل کو انگریزی حکومت کے خلاف متواتر اکسائے رکھا۔ ایک ہی بات سے حالات کا بڑی حد تک اندازہ ہو جائے گا، یعنی 1850 سے 1857 تک ہم علیحدہ علیحدہ 16 فوجی مہمیں بھیجنے پر مجبور ہوئے، جس سے باقاعدہ فوج کی تعداد 35,000 ہو گئی تھی، اور 1856 سے 1860 تک ان فوجی مہموں کی گنتی 20 تک پہنچ گئی تھی، اور باقاعدہ فوج کی مجموعی تعداد 60,000 تک پہنچ گئی تھی۔ بے قاعدہ فوج اور پولیس اس کے علاوہ تھی۔ اس اثنا میں ستانہ کیمپ، جو ہر وقت ہمارے خلاف سرحد میں تعصب کے جذبات کو ابھارتا رہتا ہے، نہایت عقل مندی سے ہماری فوج کے ساتھ براہ راست مقابلہ کرنے سے گریز کرتا رہا، لیکن 1857 میں انہوں نے ہمارے خلاف عام اتحاد کی بنا ڈالی، جس میں قبیلہ یوسف زئی اور قبیلہ پنج تار نے خاص طور پر حصہ لیا۔ اس سال ان لوگوں نے یہاں تک گستاخانہ دلیری سے کام لیا کہ اس علاقے میں معین سرکاری افسروں سے تحویف مجرمانہ میں مدد کرنے کا مطالبہ کرنے لگے۔ انکار کرنے پر وہ اس قدر برانگیختہ ہو گئے کہ ہمارے علاقے پر چڑھ دوڑے اور لیفٹیننٹ ہارن کے کیمپ پر شبخون مارا، جو اس علاقے کا اسسٹنٹ کمشنر تھا، اور اس نے بڑی مشکل سے جان بچائی۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے اب زیادہ دیر نہیں کی جا سکتی تھی، چنانچہ سر سڈنی کوٹن 5,000 فوج کی معیت میں پہاڑی علاقے میں داخل ہو گیا، جس کی تفصیل یہ تھی: توپ خانہ 219، سوار 551، پیدل 4,157، کل 4,887 باقاعدہ فوج۔ بڑی دقت کے بعد جنرل سر ڈنی کوٹن کی فوج نے باغی اتحادیوں کے گاؤں کو جلا کر خاک کر دیا، ان کے 2 نہایت اہم قلعوں کو مسمار اور ستانہ کے باغی نو آبادی کو بالکل تہہ و بالا کر دیا۔ لیکن مجاہدین نے صرف یہ کیا کہ مہابند پہاڑیوں کی دشوار گزار وادیوں میں پیچھے ہٹ گئے اور اپنی قوت کو ذرا بھی ضعف نہ پہنچنے دیا، کیونکہ فوراً ہی ہمسایہ قبیلے نے ملکہ کے مقام پر انہیں ایک نو آبادی قائم کرنے کی اجازت دے دی۔ انگریزوں نے اس فوجی مہم کے علاوہ دوسری حرکت یہ کی کہ کچھ قبائل کو ستانہ کیمپ کے خلاف آمادہ جنگ کر کے ستانہ کیمپ کے رئیس سید اکبر شاہ صاحب کے بھائی سید عمر شاہ کو قتل قرار دیا اور مجاہدین کے خلاف ایک ہنگامہ برپا کرا دیا۔ خدا برا کرے رقابت کا، جو ان قبائل میں ایک مورثی طریقہ ہے۔ انگریز جیسے شاطرین سیاست کے لیے اس کمزوری سے فائدہ اٹھانا کیا مشکل تھا، اور جب سنہری تمناؤں کے سرسبز باغ بھی دکھائے جا سکتے تھے تو بدنام وہابیوں کے خلاف ہر ایک مشکل آسان ہو سکتی تھی۔ یہاں ان سب حربوں سے کام لیا گیا اور مجاہدین حریت پہ عرصہ حیات زیادہ سے زیادہ تنگ کر دیا گیا۔ مختصر یہ کہ مولانا عنایت علی غازی نے اپنے دور میں براہ راست انگریزوں کے مقابلے پر مہم جاری کی، جس کی مدافعت کے لیے 7 سال میں 16 مرتبہ برطانوی فوجیں بھیجی گئیں۔ 1857 میں ایک طرف ہندوستان بالخصوص شمالی ہند انقلاب اور بغاوت کا آتش کدہ بنا ہوا تھا، دوسری جانب مولانا عنایت علی غازی نے علاقۂ سرحد سے انگریزوں پر حملہ کر دیا۔ نمبر 3، مولانا عنایت علی غازی اور ستانہ کیمپ کی طاقتیں یہاں تک بڑھ گئی تھی کہ انگریزوں کو ایک بہت مضبوط فوجی اڈہ مقابلے کے لیے قائم کرنا پڑا، جس میں باقاعدہ فوج کی تعداد 60,000 تک پہنچ گئی تھی۔ بے قاعدہ فوج اور پولیس اس کے علاوہ تھی، یعنی بے قاعدہ فوج اور پولیس کی تعداد تقریباً 1 لاکھ تھی۔
اس فوجی مہم کے علاوہ ڈپلومیسیوں سے کام لے کر کچھ قبائل کو مجاہدین کے خلاف بھڑکایا گیا، ان کے خلاف ہنگامے برپا کرائے گئے اور ستھانہ کیمپ کے رئیس سید عمر شاہ کو شہید کرا دیا گیا۔ نمبر 5، 1857 کے ہنگاموں کے باعث شمالی ہند سے ستھانہ کیمپ کی امداد بند ہو گئی اور وہ تقریباً 1,00,000 فوج کے نرغے میں آ گیا۔ کچھ قبائل نے بھی ہنگامے برپا کر کے عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ نمبر 6، انگریزوں اور ان کے ہم نواؤں کی اس بے پناہ یورش کا اثر مجاہدین پر صرف اتنا بڑھا کہ ستھانہ سے ہٹ کر انہوں نے مہابند میں اپنا کیمپ قائم کر لیا، لیکن مالی مشکلات میں وہ اس طرح گھر گئے کہ بقول مولانا عبدالرحیم صاحب ایک عرصے تک ان کو کومپلوں اور پتیوں پر گزارا کرنا پڑا۔ اسی حالت میں مولانا عنایت علی صاحب بیمار ہوئے اور رخصت ہو گئے، رحمہ اللہ ورضی عنہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔